السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ حضرات محترم، قرآن مجید کے اندر جو قصے ذکر کیے گئے ہیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار وہ قصے ترتیب سے کر رہے ہیں۔ بات آج انشاءاللہ اس پیغمبر کے قصے کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی اہمیت اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے، 313 رسول، یعنی ان انبیاء میں بھی جو اعلیٰ مقام والے تھے، اور ان میں سے بھی 25-26 وہ کہ جن کا تذکرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں چاہا ہے، اور ان 25-26 میں سے بھی 5 وہ ہیں اولو العزم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہے عزم اور ہمت والے، اور ان 5 میں جناب نوح علیہ السلام سب سے پہلے ہیں جن کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں کہ 950 سال تبلیغ کا صرف عرصہ رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کا انشاءاللہ آج تذکرہ کریں گے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اسلام میں اہمیت کا اندازہ چند امور سے لگا سکتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جس پیغمبر کی بات کرنے لگے ہیں علیہ السلام، اللہ کے ہاں ان کی کتنی قدر و منزلت تھی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر درود اور سلام، صلاۃ اور سلام دونوں کا حکم ہے۔ جب ہم نماز میں یہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ سلام تو ہو گیا، صلاۃ کیا چیز ہے، وہ کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے ہم نے نماز۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ ہے وہ لفظ کہ ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر ایسے رحمت فرما دے جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی رحمت فرمائی ہوگی کہ جن کے نام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ آخری رکعت میں بیٹھے ہو، آپ نے ساری نماز پڑھ لی ہے، جس وقت باری آئی، جس وقت شہادت، جس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ دیں، اب آپ سلام پھیر دیں، آپ کی نماز نامکمل ہے، اور وہ نماز نہیں ہوئی جب تک کہ ہم درود شریف مکمل نہیں پڑھ لیتے۔ اور درود کون سا پڑھنا ہے؟ اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے علیہ السلام، کہ جن کے نام کے بغیر ہمارے میں سے کسی کی نماز مکمل نہ ہو، اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ۔ اللہ اکبر،
جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ حیات قرار دیا، وہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی نمونہ حیات قرار دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی یہ اسی کا تسلسل چلتا آ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اسی کا تسلسل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، یہ اسی کا تسلسل تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے مکمل ہو گیا، یہ وہی تسلسل چلا آ رہا۔ چوتھی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ معراج کا موقع ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی چیز عطا کی گئی جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی نہیں اللہ نے عطا کی، یعنی اتنی بڑی خوبی، اتنی بڑی اللہ رب العزت نے نوازش کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آسمانوں پر لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا، اتنی وسعت ہے کہ آج تک سائنس پراپر ڈسکور نہیں کر سکے۔ وہ تو پہلے آسمان کے سالڈ ہونے کے، اس کے وجود کا انکار کرتی ہے، حد نگاہ کا کہیں نام بنا دیا، کہیں ڈسٹ پارٹیکلز کا نام بنا دیا، کہیں گیسوں کے مجموعے میں، ساری تھیوریز ہیں۔ اللہ نے لا بیان کر دیا، قانون اللہ نے ذکر کر دیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، مضبوط آسمان ہم نے بنائے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پہلے آسمان پہ تیرے کہکشاؤں کا نظام ہے، اس کے اوپر کے آسمان ہیں تو صحیح، کہکشاؤں کا نظام بھی نہیں اللہ نے بنایا۔ اور وہ جہاں تک آج اتنی ترقی کے باوجود سائنس نہیں پہنچ سکی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا۔ پہلے آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، یہ 7 آسمان ہیں۔ تو جو 7ویں آسمان کی باری آئی، باقی سارے انبیاء ایک ایک کر کے ہوتے چلے گئے، آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام۔ 7ویں آسمان پر، یعنی سب سے عظیم جو پیغمبروں میں سے دکھایا گیا وہ کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں امام الانبیاء، وہ جو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام اس قدر زیادہ، قرآن مجید کی میں آیات ساری کی ساری تفاسیر کے ساتھ اکٹھی کرتا ہوں جب آپ کے سامنے آنا ہوتا ہے، تو میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آیات اکٹھی کر رہا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ کم از کم قرآن مجید کا کم از کم ایک پارہ ان کے متعلق ہے، صرف سمجھ لیں، ساری آیتوں کو ہم اکٹھا کر لیں تو 30 میں سے ایک پارہ، یعنی اگر قصہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ میں آ جائے نا تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کے 30 حصوں میں سے ایک حصہ ہم نے سمجھ لیا ہے، اتنا اہم ہے یہ قصہ۔ اور اس قصے کے 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں میں سے پہلا حصہ اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے 3 حصے جو ہے ان کے ماخذ بھی الگ الگ ہیں 3۔ ایک تو وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، وہ تو پتھر پہ لکیر بھی کم مضبوط ہو سکتی ہے، میرے اللہ کا فرمان، میرے نبی کا فرمان زیادہ مضبوط ہوتا، جو کہہ دیا وہ کافی ہے، باقی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہ کافی ہے۔ یہ ہے وہ معلومات کا پہلا ذخیرہ، پہلا ماخذ اور پہلا سورس کہ جہاں سے ہم نے قرآن مجید سے یہ قصہ ذکر کرنا۔ ایک دوسرا سورس ہے جو پہلی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان میں جو اس وقت موجود کتابیں ہیں وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ یہ تقریباً 70 کے قریب کتب کا مجموعہ بائبل کی شکل میں عام ملتا ہے۔ اس کی جو 2 حصے ہیں، پہلے حصے کو تورات کہا جاتا ہے اور اس کے اندر پہلی 5 کتابوں، 5 چیپٹرز کو تورات اصل میں کہا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ واقعات ہیں۔ اب یہ واقعات سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اصل میں وہ جو قومیں گزری انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماخذ کی حیثیت ذکر کی ہے، فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ الفاظ کو تبدیل بھی کر دیا کرتے تھے، یکتبون بایدیہم، اپنے پاس سے لفظ اس کے اندر ایڈ بھی کر دیا کرتے تھے، لکھتے تھے، ایسے ظالم لوگ۔
اور فرمایا یکتمون، چھپا لیتے تھے دو طرح، اوپر ایسے انگلی رکھ دینی، جو مین نام ہوتا ہے، جو کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے انگوٹھا یا انگلی یا ہاتھ رکھ دینا، اور بڑی دیدہ دلیری سے کہتے تھے دکھاؤ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے، حالانکہ ہاتھ کے نیچے وہ لفظ لکھا ہوتا تھا جو مطلوبہ لفظ ہوتا تھا۔ ایسے ایسے ظالم لوگ، تو اس میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی، تو لہٰذا ہم اس میں سے کچھ چیزیں جو لیں گے وہ حقیقت میں اس کے اوپر اتنا اعتبار نہیں کریں گے، وہ صرف اور صرف قصے کو جوڑنے کے لیے ہوں گے، اور کچھ ایسی من گھڑت باتیں ہیں جو ویسے ہی گھڑنتو ہیں، جو قصہ کو واعظین نے ایسے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں نہیں، ہر قصے کے اندر شامل کی ہوئی ہیں، کچھ اشعار کی شکل میں، کچھ کسی شکل میں، بس جو کہانیاں قصے ذکر کیے ہوئے۔ تو یہ تین حصے ہیں، ہم زیادہ تر اعتبار قرآن مجید کے اس بیان کردہ قصے سے کرتے ہیں۔ تورات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم نہیں آیا، ان کا نام آیا ہے ابراہم، قوم کا باپ، اور ابراہیم کا لفظی ترجمہ ہے اقوام کا باپ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیغمبر آتے ہیں، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے پھر پیغمبر ہوئے یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا، پھر ان کی نسل میں جناب یوسف علیہ السلام پھر پیغمبر ہوئے، ان کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پیغمبر ہوئے، ان کی نسل میں ہارون علیہ السلام پھر ان کے بھائی پیغمبر ہوئے، ان کی نسل میں یوشع بن نون علیہ السلام پھر پیغمبر ہوئے، ان کی نسل میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پھر پیغمبر ہوئے، اور ان کی نسل کے پیغمبر چلتے چلے آ رہے، اتنے پیغمبر آئے، ایک دن میں بنی اسرائیل نے 70 صرف نبیوں کو قتل کر دیا تھا، اتنے پیغمبر ہیں۔ تو جو پیغمبر آتا ہے اس کی ایک امت ہوتی ہے، اس کی ایک امت اور قوم ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں یہ سب آئے، اس لیے وہ ایک قوم کے باپ نہیں کہلائے بلکہ اقوام کے باپ۔ پہلے نام تھا ابراہم، آج بھی یہ رکھتے ہیں، امریکہ کے ایک بڑے صدر کا نام گزرا ابراہم لنکن، تو وہ جو ابراہم ہے وہ قوم کا باپ۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نام ابراہم تھا، اس کے بعد جب ان کی تبلیغ وسیع ہو گئی اور ان کی نسل میں بھی انبیاء آ گئے تو اس سے ان کا نام ہو گیا ابراہیم۔ لیکن میں نے پہلے ذکر کیا ہے یہ وہ مستند ماخذ نہیں ہے، یہ دوسرے ماخذ سے لیا گیا ہے، یعنی تورات سے قصے کو جوڑنے کے لیے صرف۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تورات میں ہے طارخ اور قرآن مجید میں ہے آزر۔ ہم قرآن مجید کی بات کو فوقیت دیتے ہیں اس تبدیل شدہ کتاب کی نسبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اصل میں ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے بادشاہ کا نام تھا ارنمو، اور وہ ارنمو عربی میں تعریب ہو کے نمرود ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ ہے خاتون کا ہوتا ہے مریم، تو جب وہ انگلش میں جاتا ہے تو وہ میری بن جاتا ہے، داؤد جس وقت انگلش میں جاتا ہے تو وہ ڈیوڈ بن جاتا ہے، تھوڑا لفظوں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی تبدیلی واقع ہے، تو وہاں پہ ارنمو سے کیا ہو گیا؟ نمرود۔ مشہور آپ نے نام سنا ہوگا اس قوم کے بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ اس ظالم نے، تاریخ میں آتا ہے کہ خواب دیکھ لیا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی بچہ ہے جو پیدا ہوگا اور وہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ ویسا ہی خواب ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے دیکھا تھا۔ اب جب اس نے یہ خواب دیکھا، اس نے کہا کہ جو کوئی بچہ پیدا ہو مجھے ضرور پتہ، اطلاع ضرور دی جائے۔ اس نے قتل و غارت تو نہیں کی لیکن اطلاع ضرور دی جائے۔ اب اسی اثناء میں ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اور پھر ان کو یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک غار میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ وہیں غار میں رہتے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید کھولیں گے، اصل ہمارا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کھولتے ہیں، وہاں کسی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ سچا ہے۔ میں نے اصل میں یہ بتانا ہے یہ ویسے ہی کہانی کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اس کی کوئی تصدیق کہیں موجود نہیں ہے، لیکن ذکر اسی طرح کیا گیا وہ غار میں رہے اور غار میں ہی پل پڑ کے جوان ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس علاقے کے اندر ایک شہر تھا جس کو قمرینہ کہا جاتا تھا، اور ایک شہر کا نام تھا شماس۔
شماس، شمس سے، شمس کہتے ہیں سورج کو، جہاں سورج کی عبادت کی جاتی تھی بہت زیادہ وہ شماس علاقہ تھا، اور جہاں قمر یعنی چاند کی عبادت کی جاتی اس کو کیا کہا جاتا؟ قمرینہ شہر کو۔ تو اس کا جو سب سے بڑا وزیر تھا وہ آزر تھا۔ اب وہ آزر جو تھا وہ بت پرستی، اور پہلے ہمیشہ ایک اصول رہا ہے، یاد رکھیے گا کہ جس بھی علاقے کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر پرانے وقتوں کے اندر کسی کی عزت ہوتی تھی نا، وہ مذہب کے نام پہ ہمیشہ عزت ہوتی تھی۔ یعنی ایک بادشاہ ہوتا اور اس بادشاہ کو جو سب سے بڑا وزیر ہوتا نا، وہ اس وزیر کا بنیادی کام یہ ہوتا تھا کہ وہ مذہبی امور کی نگرانی کرتا تھا، وہی مذہبی امور کی نگرانی کرنے والا ہیڈ ہوتا باقی وزراء کا، یوں سمجھ لیں وہ وزیر اعظم ہوتا تھا اس وقت کا۔ تو یہ آزر جو تھا اس کا بڑا ہی قریبی تھا اور اس تمام امور کی نگرانی کرتا تھا۔ اسی کے زیر تحت جو ہیں وہ بت بنائے جاتے تھے اور جگہ جگہ کے اوپر وہ بت لگائے جاتے تھے، کچھ بڑے بت تھے، کچھ چھوٹے بت تھے، کسی کے متعلق عقیدہ تھا یہ بارش برسائے گا، کسی کے متعلق تھا اولاد دے گا، کسی کے متعلق تھا کہ یہ خوشیاں دیتا ہے، کسی کے متعلق ہے کاروبار میں نفع دیتا ہے، کسی کے متعلق تھا زمین سر زراعت جو ہے یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے فصلیں اگاتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ نظریہ رکھتا تھا۔ ایسے جگہ جگہ انہوں نے بت لگائے ہوتے تھے، اور اس کا نگران کون تھا؟ آزر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پل بڑھ کے جوان ہوئے نا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور ان کا بتوں کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، اور انہوں نے ایک دن اپنے والد صاحب سے اور اپنی قوم سے مذاکرہ کیا، کہنے لگے میرے ابا جان مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ سورۃ العنکبوت، سورۃ الشعراء، سورۃ ابراہیم اور سورۃ الاعراف، یہ جو صورتیں ہیں ان کے اندر واقعہ موجود ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں صرف مجھے چند ایک میرے سوالوں کا جواب دے دیں، آپ جب ان کو پکارتے ہیں آپ کو آواز دیتے ہیں آگے سے کبھی جواب آیا؟ وہ چپ۔ کہنے لگے میرا اگلا سوال کہ یہ جواب نہیں چلو دیتے، آپ کو کوئی فائدہ آج تک ان بتوں نے دیا ہو؟ کیونکہ جب آپ نے بت بنانا ہے اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوگا، تو جس کا وجود آپ نے دیا ہے اس نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ تیسرا میرا کہنے لگے آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہو؟ ہم کسی کی کوئی بات ماننے نا، خدا کی بات ماننی چاہیے نا، اللہ کی بات ماننی چاہیے، کیوں مانتے ہیں؟ وہ ہماری ہر وقت سنتا ہے، ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، یہ سانسیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، آنکھ ناک منہ ہاتھ پاؤں کان چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور پھر ہم اللہ کی عبادت اس لیے بھی کرتے ہیں، اگر نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملے گی۔ یہی 3 سوال انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں آپ کی بات سنتا ہے؟ چپ۔ آپ کو کوئی فائدہ دیا؟ چپ۔ آپ کو کسی نقصان سے آج تک بچایا ہو ان بتوں نے؟ چپ۔ جب وہ کہنے لگے کہ یہ سارے کے سارے کام تو یہ نہیں کرتے، کہنے لگے پھر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کون سا خدا ہے جس کی عبادت کرنے لگے؟ وہ اپنی قوم کو بلا کے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ بچہ سامنے آتا ہے اور بچہ بتاتا ہے کہ یہ تو چیزیں آپ نے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو باتیں بھی نہیں سنتے، یہ تو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دیتے۔ قوم آگے سے جب وہ لاجواب ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ الانعام کے اندر آتا ہے، آراف نہیں انعام ہے، اس کے اندر آتا ہے ایک بڑے خوبصورت طریقے سے نا اپنی قوم کو کہنے لگے کہ میری قوم تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایک دن نکلے لے کے قوم کو اور کہنے لگے یہ دیکھو یہ ستارے ہیں، اچھا یہ جو زمین کے بت ہیں ان کو تو تم چھوڑ ہی دو نا، میں تو ان کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے پیدا ہونے کے بعد وجود میں آئے ہیں، خالق بعد میں وجود میں نہیں آتا، خالق پہلے سے موجود ہوتا ہے، ان کو تو میں مانتا نہیں۔ چلو اس طرح کرتا ہے، یہ جو مجھے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، اب ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں بات صحیح ہے۔ فلما افلا، جس وقت وہ ستارے غائب ہو گئے، کیونکہ ستارہ نظر آتا ہے ٹمٹما کے غائب ہو جاتا ہے، اور وہ جس وقت وہ چاند اس کی جگہ آیا تو آ کے کہنے لگے یہ تو چاند میرا رب ہے، ستارے تو غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح کر رہی ہے، ستارے تو غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا چاند میرا رب ہے۔ جس وقت چاند ساری رات گزری اور صبح سورج نکلنے لگا چاند غائب ہو گیا، کہنے لگے کہ جب سورج کو دیکھا تو کہنے لگے ہذا ربی ہذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ قوم کو سمجھ آ گئی پہلے زمین والے تو ہیں ہی نہیں خدا، اور اب ستارے بھی غائب ہو کے ٹمٹما رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، اور سورج بھی چاند بھی نہیں ہے، تو اب ان کے ذہن میں ایک ہی خدا کا تصور کون سا رہ گیا؟ سورج کا۔ پھر جس وقت رات ہوئی
سورج بھی غائب ہوا. کہنے لگے کہ یہ تو وہ بھی غائب ہو گیا ہے. اے اللہ میں اس سارے شرک سے بری ہوں جو یہ میری قوم کرتی ہے. قوم سمجھنے والی ہوتی تو سمجھ لیتی، کیونکہ دو طرح سمجھایا ہے. ایک طرح دلیل دی ہے، زمین کے بت نہ سنتے ہیں، نہ فائدہ دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں. اور دوسری طرح ان کو مشاہدہ کر کے دکھا دیا. جب دونوں طرح بات نہیں نہ مانی انہوں نے، تو ابراہیم علیہ السلام سائیڈ پہ ہو گئے. کہتے ہیں نہیں مانتے تو نہ مان رہے، تھوڑا تھوڑا سمجھاتے رہے. سال بعد ان کا ایک میلہ لگتا تھا. وہ جب میلے پہ جانے لگے انہوں نے کہا ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے. اب یہ ذرا مسئلے کو سمجھ لیجئے گا. ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے. کبھی نبی جھوٹ بول سکتا؟ پھر انہوں نے کیوں کہا؟ اس کے اندر بہت بڑی دلیل ہے کہ جب آپ کے اوپر ایسی بندہ مسلط کر دیا جائے کہ جو آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہا ہو، تو آپ کسی تدبیر کے تحت کوئی ایسے الفاظ بول سکتے ہیں کہ جو شرک سے بچنے کے لیے ہو. کیا کہنے لگے؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی میں اس کام کی طرح نہیں جا سکتا. زبانی فکرہ بولا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں. ایک بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں ابو بکر بن قحافہ، میرے والد کا نام قحافہ ہے اور میں ابو بکر ہوں. تاکہ تمہیں غلطی نہ لگے کہ ابو بکر تو کتنے ہو سکتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے. کہا یہ جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرا رہنما ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اگر نام لے لیتے تو وہ پکڑ لیتے یا لوگوں کو بتا دیتے، حالانکہ بتائے بغیر ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف. اور جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ رہنما تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایسے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی سقیم، بیمار کہتے ہیں کہ میں عام زندگی کے وہ کام نہیں کر سکتا جو صحت مند کر سکتے، تو تم جو کام کر رہے ہو اس حوالے سے تم مجھے بیمار ہی سمجھو. وہ لوگ چلے گئے، یہ پیچھے چھوڑ کے ان کو چلے گئے. اب یہ جوان ہو چکے تھے، توحید کی شمع جل چکی سی، اللہ نے نبوت کا طرف پہنا دیا ہوا تھا. جس وقت وہ سارے کے سارے چلے گئے، انہوں نے پکڑا کلاڑا اور ایک بت کو توڑ، دو کو توڑ، تین کو توڑ، سارے پاش کر دیے پکڑ کے. جو بڑا رہ گیا ہاتھ پاؤں اس کے بھی توڑ کے، اس کو مکمل نہیں توڑا، اس کے قریب کلاڑا رکھ دیا اور سائڈ پہ بیٹھ کے. جس وقت وہ میلے سے واپس آئے آگے کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ وہ ہمارے سارے خدا ہی توڑ دیے پکڑ کے، یہ کیسے خدا تھے؟ ان کو پھر عقل نہیں آئی کہ خدا وہ نہیں ہوتا کہ جس کو کوئی انسان توڑ سکے. لیکن ان کا عقیدہ وہی ہے جی یہی سب کچھ. جو بارش برسانے پہ قادر کہا ہو کہ یہ بارش برسا سکتا ہے، یہ کون سی بارش برسا سکتا تھا کہ بادل پہ جس کا اختیار ہو اپنے آپ کو بچانے پہ اس کا اختیار نہ ہو؟ یہ کون سا ہے جو لوگوں کو تو اولاد دینے والا ہو اور اپنی ٹانگ منہ ہاتھ جو مٹی کا بنا توڑ رہے ہو وہ کڑارے سے بچا نہ سکتا ہو؟ لیکن سمجھ نہ آئی. لوگوں کے چہم گوئیاں شروع ہو گئی. آذر سائڈ پہ لے گئے، انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ جو بڑا بت ہے نا اس سے جا کے پوچھیں، اسی نے کیا ہے سب کچھ. اچھا وہ بے ساختہ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. کہتے یہی تو میں کہتا ہوں یہ بول نہیں سکتا. جو وہ کون سا رب ہے جو بول نہ سکتا؟ وہ جس میں زبان نہیں ہے، جس میں کلام کی طاقت نہیں ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نقصالہ بھی ہوا ہے کبھی؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو نقوص سے پاک ہو. آپ نے رکوع کے اندر کیا لفظ بولے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. کیا لفظ بولے نہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا؟ سبحان، اے اللہ تیرے میں نقص کوئی نہیں ہے. سبحان ربی، میرے رب میں نقص نہیں ہے. اور گنگا ہونا نقص ہوتا ہے. وہ کہنے لگا یہ تو بول نہیں سکتا، تمہیں پتہ بھی ہے. وہ کہنے لگا یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ بول نہیں سکتا، اس نے آپ کا کیا خدا بننا؟ اب وہ بڑے غصے میں، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے خداؤں کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے. اب انہوں نے میٹنگ کی، نمرود نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اس کا کیا کرنا؟ انہوں نے کہا آگ جلاؤ، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کر سکتے ہو تو آگ جلا کے خاکستر کر دو پکڑ کے، کیونکہ جب تک ان کو جلاؤ گے نہیں نا، ان کو نشان عبرت بنانا. وہ آگ کہتے ہیں جلائی تاریخ میں آتا. جہاں جہاں تاریخ ہے وہ میں تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، جہاں تورات ہے وہ تورات کی بتا رہا ہوں، جہاں قرآن ہے وہاں قرآن کی بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کو یاد رہے قرآن کی بات کا انکار نہیں ہے. تاریخی واقعات صرف جوڑنے کے لیے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ایسی. کہتے ہیں آگ وہ اتنی اونچی جلائی کہ پرندہ اگر اوپر سے گزرے، اتنے اونچے اڑنے والے پرندے، تو وہ بھن کے نیچے گر جاتا. اتنا الاؤ انہوں نے دہکا دیا پکڑی. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. اس سے پہلے ایک ان کا رشتہ دار بلایا جو اسی طرح کہا کرتا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کرتا، اٹھاؤ پھینکو.
وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کو پھینکا اور وہ جل کے خاک استر ہو گئے. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو خدا ایک نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو، خدا یہ ہے کہ جن کو تم نے توڑ دیا ہے. وہ کہنے لگے نہیں مانتا. انہوں نے کہا اٹھاؤ ان کو اور آگ میں پھینک دو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جس وقت ان کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھینکا جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، زیادہ ٹھنڈ بھی نہ لگے ابراہیم علیہ السلام کو. اس جملے سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ کہا تھا. انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ، آپ اس کی گہرائی کو دیکھیں، یہ آخری جملہ ہے آج کا. حسبی اللہ و نعم الوکیل. کیا ترجمہ ہے؟ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے کوئی سبب نہیں چاہیے. وہ بادشاہ اتنا بڑا جس کے لیے میں نے سب سے دشمنی مول لی ہے، حسبی اللہ، وہ میرا اللہ مجھے کافی ہے. یہ دل سے کہہ دیں، اللہ کی قسم کام ہو جاتا ہے. میں اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں. اور صرف ابراہیم علیہ السلام کا ہی نہیں ہے رب، آپ کا بھی تو رب ہے، میرا بھی تو رب ہے، ساری دنیا کا رب وہی ہے. کافر نہ مانے، رب پھر بھی ان کا اللہ ہی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. سب سے بہترین کارساز کون ہے؟ اللہ. لوگ آگے پوچھتے کہتے ہیں جی کوئی کام نہیں ہو رہا، وظیفہ بتائیں. ہم جب ان کو کہتے ہیں یہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، یا جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ والی، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو میں کثرت سے پڑھتا ہوں، کام پھر بھی نہیں ہوتا. بھائی کثرت مطلوب ہی نہیں ہے. کسی حدیث میں آپ نے آج تک پڑھا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھہر جو اگلے دن پھانسی، اگلے دن تو مجھے آگ میں پھینکنا، میں نے ایک دفعہ پڑھنا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سنت طریقہ؟ یہ سنت نہیں ہے. ایک دفعہ کہیں، دل کی اس گہرائی سے کہہ دیں کہ یا اللہ تو مجھے کافی ہے، میری نظر میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اپنی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ حسبی اللہ، اے اللہ تو مجھے کافی، میرا کام نہیں چل رہا نا، کاروبار میں مجھے تنگی ہے، حسبی اللہ، مجھے نہیں چاہیے کاروبار، مجھے تو چاہیے بس، حسبی اللہ، کافی اللہ تو مجھے. ایک دفعہ پیار سے دل اس کی عطا گہرائیوں سے کہہ دے. اللہ جس نے آگ پیدا کی ہے، جس نے اس کی صفت رکھی تھی کہ جلا دیا کر جو چیز تیرے سامنے آئے، یہ صفت اللہ نے اس میں پیدا کی تھی، اس میں کیا صفت ہو سکتی تھی؟ اللہ نے اس کی صفت کو روک دیا اس ایک لفظ کے کہنے کی وجہ سے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور وہ آگ نے کچھ نہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام اندر ہی تھے. اب وہ تاریخی روایت اور تورات کا کلام ہے کہ جس وقت وہ اندر گرا دیا اور ابراہیم علیہ السلام اندر کے اندر ہی ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، وہ نمرود کانپنے لگ پڑا. وہ آتا ہے تاریخی روایات میں، تاریخ میں صرف کہتے ہیں وہ اتنا کانپتے آواز اس نے کہا اے آسمانی خدا کے بندے باہر آ جا، کہیں وہ آسمان کا خدا ہم پہ کوئی عذاب نہ مسلط کر دے. اور وہ ڈر گیا اور گھبرا گیا. تو بس یہاں تک ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے 2 جو ہیں ہمارے اتوار کے دروس، رمضان سے پہلے تقریباً 2 ہی رہ گئے ہیں انشاءاللہ، اس کے اندر یہ مکمل ہوگا. اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی دوبارہ ایک دفعہ سماعت کیجئے، اور انشاءاللہ ان 2 کو بھی ایک پارے کے برابر قرآن آپ نے انشاءاللہ ان 3 مجلسوں کے اندر سیکھ لینا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.